الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. صدق الله العظيم. دوستو، یہ سورہ الشمس کی ابتدائی 7 آیتیں پڑھی گئی. معبرین، جو لوگ خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ خواب میں یہ سورۃ والشمس وضحاها پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت ان کو اچھی اور عمدہ سمجھ عطا فرمائے گا. یعنی یہ دلیل ہے کہ یہ آدمی زیرک، ہوشمند، دانا، بینا اللہ پاک اس کو بنائیں گے. اور ایک دانائی اور بینائی تو آپ کے سامنے ہے، اور ایک زیرکی، ہوشمندی، دانائی، بینائی اللہ رسول کے اعتبار سے ہے. ہمارے یہاں دانا، بینا، ہوشمند اس کو کہتے ہیں جو مادی طور پر خوب مال بٹور لیتا ہے. نہیں، یہ دانا بینا نہیں ہے. دانا بینا وہ ہے، ہوشمند وہ ہے. ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند، ہوشمند، زیرک، دانا بینا وہ ہے جس نے موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کو سنوار لے، سدھار لے. آج ہماری سوچ ہی اصل میں بدل گئی. اس آدمی کی ہمارے نزدیک غالباً کوئی قدر نہیں ہے جو آخرت کا انتخاب کرتا ہے. جملہ امور میں ہمارے یہاں اس آدمی کی بڑی آؤ بھگت، قدر، منزلت، پذیرائی اور زبان زد ہے اس شخص کی تعریف. ماس دیکھو یار اس کو، جی کیا اس کو دیکھو، یہ تو غیر بھی کر لیتے. کما لیا کھانے کے لیے اور کھا لیا کمانے کے لیے. جی یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے. جی یہ کوئی زندگی ہے کہ کما لیا کھانے کے لیے اور کھا لیا کمانے کے لیے؟ جی پھر تو صحابہ کو آپ ہٹا دیجئے گا اور پتہ نہیں حضور کو کہاں پہ رکھیے گا، مجھے نہیں معلوم. چونکہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بار بار سنتے ہیں کہ 2 مہینہ تو آپ نے روٹی چاول جو آپ کھاتے ہو دیکھا ہی نہیں. کھجور اور پانی پہ گزر ہو رہا تھا. لیکن آپ اللہ کے محبوب ہیں. جی آج کل لوگ کہتے ہیں یار اپنی کیٹیگری میں بیٹھا کرو، یعنی اسٹیٹس کا خیال رکھو. تو پتہ نہیں آپ حضور کو کس اسٹیٹس میں رکھیے گا، مجھے نہیں معلوم. یہ بڑے بڑے لوگوں کی پالکی رکھا جائے گی وہاں پہ. پالکی سمجھتے ہو؟ چلو. تو بہرحال عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کو اپنے ہاتھ سے سنوار لے. یہ کیونکہ ابھی آ رہی ہے، آج کے درس میں نہیں آئے گی، پرسوں آئے گی، چونکہ 2 دن تو پھر کل ختم نبوت کا درس ہونے والا ہے، یہاں کل آئے گا. تو
قسمیں کھائی ہیں. جو آج 7 آیتیں میں نے پڑھی نا، اس میں 7 اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور 7 قسم کھانے کے بعد ایک بات بتائی ہے جو کل کے درس میں آئے گی. کیا 7 قسمیں؟ ذرا سنیے. سورۃ الشمس، بند کر لے یار. سورہ الشمس مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 15 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والشمس وضحاہا، قسم سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی جو ضحیٰ کا وقت ہو جاتا ہے. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب آئے سورج کے پیچھے. جب سورج ڈوب جاتا ہے تب چاند نکلتا ہے. 2 قسم یہ ہو گئی، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جب اس کی چاندنی پھیلے. والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب اس کو روشن کر لے. یعنی جب دن میں سورج پوری روشنی اور صفائی کے ساتھ جلوہ گر نمایاں ہو جائے تو اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب اس کو ڈھانک لے وے. یعنی جب رات کی تاریکی خوب چھا جائے اور سورج کا کچھ نام و نشان بھی دکھائی نہ دے، اللہ نے اس کی قسم کھائی. کتنی ہو گئی؟ 4. والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا. جس شان و عظمت کا اس کو بنایا. پھر وما بناہا سے مراد خود بنانے والے نے اپنی قسم کھائی، یعنی آسمان کی بھی قسم اور اس کو بنانے والے رب ذوالجلال کی بھی قسم. دیکھو اللہ اتنی ساری قسم کھا کے کیا کہیں گے. والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور جیسا کہ اس کو پھیلایا. یعنی جس حکمت سے اس کو پھیلا کر مخلوق کی بود و باش کے قابل بنا دیا کیا. جی وما طحاہا سے پھیلانے والا مراد لیا ہے بعض لوگوں نے، یعنی زمین کی قسم اور زمین کو پھیلانے والا. کہاں پھیلایا؟ پانی کے اوپر پھیلا دیا، لیکن ڈگمگاتی نہیں ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جی کی اور جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا. یعنی اعتدال مزاج کا اور حواس ظاہری اور باطنی. انسان کو اللہ نے دونوں شعور عطا فرمایا ہے، ظاہری ادراک بھی عطا فرمایا اور باطنی ادراک بھی عطا فرمایا. انسان نے طبیعت کے اندر انسان کے اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیت رکھی ہے. کبھی طبیعت آپ کی بہت حساس و بشاش ہے، اور کبھی چھوٹا سا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو انسان مرجھا جاتا ہے. جی پیشانی پہ اس کے بل آ جاتا ہے. کوئی دیکھنے والا بھی کہہ دیتا ہے یار کیا ہوگی آج تمہاری طبیعت اداس ہے. جی تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے طبیعت کی نیکی اور بدی کے راستوں پہ چلنے کی استعداد رکھی. یہ تو 7 قسم ہو گئی. اس قسم کے بعد جواب آئے گا کل. یہ جو چاند کی قسم، سورج کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان بنانے والے کی قسم، زمین اور زمین کو پھیلانے والے کی قسم، اور انسان کی طبیعت کو بنانے والے نے جو اس میں صلاحیت رکھی ہے اچھی اور بدی کی، دونوں کی اس کی یہ قسم کیوں کھائی. انسان کی زندگی میں جب تک وہ اس دنیا کے اندر ہے 2 حالت ہوگی. ایک حالت ہوگی ظاہری طور پر خوشی کی، ایک حالت ہوگی غمی کی. یا ایک حالت ہوگی عبادت و اطاعت کی، اور ایک حالت ہوگی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ دوسری کہ انسان
मासियत में गर्क है, अल्लाह को नहीं जानता, जान के नहीं मानता, या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता तो है मानता नहीं है, या नहीं जानता नहीं मानता। तो ये दो हालत है। इसी तरह एक हालत है ईमान की और एक हालत है बेईमानी की। ईमान की हालत क्या है दोस्तों? रोशनी है। आपने सूरह यासीन में पढ़ा होगा जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है लियुंदिरा मन कान हय्यन व यहिक्कल कौलु अलल काफिरीन। ऐ नबी, आपको जो मैंने भेजा है वो इसलिए भेजा है कि जो लोग जिंदा हैं, तो हम तो देखते बेईमान भी चल फिर रहा है, तो आप कहते वो जिंदा है, और कुरान कहते हैं वो जिंदा नहीं मुर्दा है जी। कुरान क्या कहता है? जिसके दिल में ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रोशनी है, वो जिंदा है। और जिसके दिल में ये रोशनी नहीं, वो मुर्दा है। इसीलिए अल्लाह ने सूरह यासीन में कहा लियुंदिरा मन काना हय्यन, जो जिंदा है आप उनको डराइए। तो आदमी जिंदा ही डरेगा, मुर्दा आदमी तो डरेगा नहीं। तो आप लोगों को अल्लाह ने जिंदा शुमार किया है। वो एक बहुत मशहूर वाक़या, शायद वक्त हो गया होगा जी। एक बुजुर्ग जा रहे थे, ये सच्चा वाक़या है। तो परिंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि यार ये अल्लाह वाले जा रहे हैं फला अल्लाह वाले से मिलने, लेकिन उनका तो इंतकाल हो गया, तो मर गए, तो इनके जाने का क्या फ़ायदा। ये बुजुर्ग परिंदे की गुफ्तगू सुन रहे थे, समझ भी रहे थे। अल्लाह के अस्माए हुस्ना में एक नाम है, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैं भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग पढ़िएगा तो सर तोड़ लीजिएगा, बर्दाश्त नहीं होगी आपको। तो ये बुजुर्ग समझ गए कि उन तो कह रहे हैं मैं जहाँ जा रहा हूँ वो तो मर गए, तो जाऊँ कि न जाऊँ, तो इंतकाल हो गया उनका। फिर दिल में सोचा कि चलो अगर मर गए हैं तो हम उनके बच्चों की मिजाज पुरसी ताज़ियत कर देंगे। चुनांचे गए, तो जाने के बाद देखा वो बुजुर्ग तो जिंदा है। तो सोचने लगे यार ये परिंदों ने कब से MBA कर लिया या BBA कर लिया, झूठ बोलने वाले। हाँ बुरा मत मानना भाई, MBA वाले से झूठ बोल के मार्केटिंग करते हैं जी। ये परिंदे कब से MBA का डिग्री लेकर के आ गए। तो वो बुजुर्ग भी अल्लाह वाले साहिब कश्फ थे। तो उन्होंने कहा हजरत, परिंदों ने MBA नहीं किया, BBA नहीं किया जी। जिस वक्त परिंदे ये गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त मैं अल्लाह की याद से गाफिल था, अल्लाह की याद से गाफिल था। इसलिए परिंदे ने सच कहा कि वो बुजुर्ग तो मर चुके। तो जिस वक्त जिक्र इंसान करता है जाकिर जिंदा रहता है। इसीलिए तिरमिज़ी में रिवायत है, हजरत खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक रूए ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा इस ज़मीन पर क़यामत नहीं आएगी। एक भी शख्स जब जिंदा रहेगा ज़मीन पर क़यामत नहीं आएगी। ये अल्लाह का नाम लेने वाला, अल्लाह पाक इसको उठा लेंगे। जब दुनिया में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला जिंदा नहीं रहेगा, फिर अल्लाह ताला कहेंगे अब दुनिया में कोई जिंदा तो नहीं है तो दुनिया ही को मार दो, चुनांचे क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र की तौफीक फरमाए। चलो करो, बस करो बाबा,